مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آج کل تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں، میڈیا ہمارے گھروں میں آ گیا ہے، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی بچی ان چیزوں کو استعمال تو کر رہی ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا استعمال کیا ہو رہا ہے، کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج کل اس کے لیے باقاعدہ سافٹ ویئر بنے ہوئے، اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں، آپ سارے موبائلز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں 10 موبائل ہیں، آپ 10 کے 10 موبائل کو اپنے ایک موبائل سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل سکتا ہے آپ کے موبائل میں کہ ان موبائلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ویسے تو ہم ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے ایڈوانس ہیں۔ جب ایڈوانس ہے تو کنٹرول کریں نا ان چیزوں کو، کون کرے گا کنٹرول؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر جب والدین بچی کا رشتہ کرواتے ہیں، بھئی فلاں جگہ رشتہ کرو، بچیاں کہتی ہیں ہم رشتہ نہیں کر رہے۔ پھر والدین روتے ہوئے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس میں، بار یہ آخر میں جا کے تان ٹوٹتی ہے مولوی پر کہ مولوی صاحب میں بچی کا نکاح کروا رہا ہوں، وہ نکاح نہیں کر رہی، آپ تعویذ دے دو، اس تعویذ سے آپ کی بچی ٹھیک ہوگی۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ 10 سال آپ نے اس کو یونیورسٹیوں میں پڑھایا، کو ایجوکیشن سسٹم میں اس کو رکھا، اس کی تربیت کے حوالے سے اس سے کچھ پوچھا نہیں، اس نے اپنا سارا مائنڈ سیٹ بنا لیا، سارا ذہن بنا لیا، ساری پلاننگ کر لی، ساری منصوبہ بندی کر لی، سب کچھ اس نے اوکے کر لیا۔ اب آپ کو مولوی صاحب تعویذ دے گا اور اس کی 10 سال کی محنت ختم ہو جائے گی۔ مولوی صاحب کوئی جادوگر ہے کیا؟ اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کیا؟ یہ کوئی تماشا ہے، کوئی مذاق ہے کہ ایک تعویذ سے، ایک چف کرنے سے آپ کا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی؟ پھر یہ دم درود، یہ تعویذیں، یہ تعویذ پھر کام نہیں آتے۔ پھر اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ 2 نمبر صحیح آدمی کے پاس آئیں گے، وہ آپ کو کہے گا بھائی یہ تعویذ کا کام نہیں ہے۔ 2 نمبر آدمی کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو کہے گا آپ پر تو تعویذ کیا ہوا ہے، آپ کی بیٹی پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانتی۔ وہ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتی کہ 10 سال تو آپ نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ عامل آپ کو یہ کہے گا کہ اس پہ کسی نے جادو کروایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اب آپ اس کو جو بھی بات کرتے ہیں اس کو بری لگتی ہے، اس وجہ سے بری نہیں لگتی۔ وہ جو 10 سال آپ خود جادو کرتے رہے نا اپنی بیٹی پر، یہ اس جادو کا اثر ہے، کسی اور کے جادو کا اثر نہیں ہے۔ یہ خام خیالیوں سے، غلط فہمیوں سے نکلیں۔ پھر آپ اس کو 10-10 ہزار روپے دیتے رہیں، ایک دفعہ جائیں دم کروائیں 10 ہزار روپے دیں، پھر جائیں 10 ہزار روپے دیں، پھر اگلی دفعہ جائیں 10 ہزار روپے دیں، بیٹھے رہیں انتظار میں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ جادو کا اثر، یہ جادو ہم خود کرتے ہیں، اس سے بڑا جادو اور کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب ہم نے سارے اسباب کے اثرات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب آپ آگ جلائیں، ماچس لیں، تیلی سے آگ جلائیں کپڑے کو، جب آگ بھڑک جائے مولوی صاحب کے پاس جائیں، اس کو کہیں کہ مجھے تعویذ دیں کہ یہ آگ ابھی بجھ جائے۔ بھائی جب آپ ماچس کی تیلی لے کر کسی کپڑے کو آگ لگائیں گے وہاں آگ لگے گی، مولوی صاحب کی تعویذ سے وہ آگ قیامت تک نہیں بجھے گی۔ وہ اگر آگ بجھے گی اس طریقے سے جو بجھانے کا طریقہ ہے، جو اللہ نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے آگ بجھے گی تو بجھے گی۔ مولوی صاحب پورا قرآن ختم کرے، یاسین کے ختم کرے، آپ قرآن خوانیاں کروائیں، کسی عامل کے پاس جائیں، وہ آگ نہیں بجھے گی۔ ہر چیز کے لیے اللہ نے کوئی سبب مقرر کیا ہے کہ کون سا کام کس سبب کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ آگ آپ نے لگا دی ماچس کی تیلی کے ذریعے، بجھانے کے لیے آپ مولوی صاحب کے پاس آ گئے، بجھانی بھی آپ کو پڑے گی۔ ابھی یہ جو جادو آپ نے کر کے آگ لگائی ہے، آپ کو عامل کہے گا یہ کسی نے جادو کیا تھا اس لیے آگ لگ گئی، یہ آگ اس وجہ سے نہیں لگی، آپ کی ماچس کی تیلی کی وجہ سے لگی ہے آگ۔